الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ عقیقہ سید دین محمد شاہ صاحب کے گھر منعقد ہے۔ میرے شیخ کامل اور قبلہ خواجہ ولی محمد صاحب نقشبندی دامن القدسیہ، جناب ہمارے بزرگ صوفی محمد اقبال صاحب نقشبندی چشتی ابو العلائی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے محسن صوفی شمشیر علی نقشبندی چشتی، افضل بھائی اور دیگر حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اور اقصی مسجد کے قبلہ امام صاحب نام سے تو واقف نہیں میں، لیکن ابھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ حضرت کا تشریف لانا بھی قبول منظور فرمائے۔ ان کے عمر میں، علم میں، حلم میں، ایمان میں، سوز میں، گداز میں اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، مل کے پڑھیے۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، بولو میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ، میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ، ان دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، ان دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، میرے سامنے ہے کعبہ، میرے سامنے ہے کعبہ، اور میرے دل میں ہے مدینہ، پڑھیے نہ کلیم کا تصور
نہ خیال تورے سینہ میں مریض مصطفیٰ ہوں میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو تو مجھے لے چلو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال تورے سینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا مل کے پڑھے میں ابھی پکار لوں گا ہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال تورے سینہ میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو یہ تو شاعر نے کہا ہے میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں شاعر اس پائے کا آدمی ہو سکتا ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں کاش اللہ نصیب کرے کہ ہم حضور کے صحیح غلام بن جائیں نبی پاک کے امتی بن جائیں حضور کی کامل اتباع کر لیں اور اللہ کی حبیب فرماتے ہیں دن حشر کا ہوگا جب سچے غلام پل صراط سے گزریں گے جہنم پکار پکار کے کہے گی اور نبی کے غلاموں جلدی گزر جاؤ تمہارا نور میری آنکھ کو ٹھنڈا کر رہا میں غلام مصطفیٰ ہوں بولو میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال تورے سینہ میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رگی تھی میرے ڈوبنے میں باقی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رگی تھی کہا المدد محمد کہا المدد محمد تو بھائی اوپر گیا سفینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال تورے سینہ کبھی اے شکیل دل سے کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال
احمد، دعا کر رہا ہوں، آمین کہیں۔ کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں مرنا، اور اسی جستجو میں جینا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال تورے سینہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کے حوالے سے مل کے پڑھیں۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، مل کے پڑھے۔ آمینہ بی بی، اور آواز بلند کرے۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے صلی اللہ وسلم، پڑھتے صلی اللہ وسلم، آج درو دیوان نبی جی، اللہ 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 لا الہ۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، نور کا ٹکڑا چاند سا مکھڑا، نور کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا من اللہ، میں رب کے نور سے ہوں، والمؤمنون منی، اور مومن مجھ سے ہیں۔ نور قلوب المؤمنین، یہ تڑپ، یہ پھڑک، یہ سوز، یہ گداز، یہ اضطرابی کیفیت، یاد رسول میں آنسو کا آ جانا، یہ نبی پاک کے نور کا فیضان اور کمال ہے۔ نور قلوب المؤمنین کے دلوں میں میرا نور ہے، نور ابصار المؤمنین کی آنکھوں میں بھی میرا ہی نور ہے۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں نور کا ٹکڑا چاند سا مکھڑا، نور کا ٹکڑا چاند سا مکھڑا، آیا بدر منی نبی جی، اللہ 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 لا الہ۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوہری دیزی شان، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ ایک فرشتہ 3 سال تک حضور کے ساتھ رہا، ایک 7 سال تک رہا، ایک 10 سال تک رہا، اور ایک 19 سال تک فرشتہ ڈیوٹی دیتا رہا۔ اور پھر جب قرآن نازل ہوا فرمایا واللہ یعصمک من الناس، فرمایا محبوب اب تیری حفاظت تیرا رب ہی کرنے والا ہے۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوہری دیزی شاہ، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ اللہ۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و
قریب غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ۔ اور آج چاہتا ہوں کچھ حضور کے میلاد کی باتیں ہو جائیں، حقیقت کے اوپر آخر میں انشاءاللہ چند باتیں کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو بات کر رہا ہوں یہ اہل سنت کے پہلے کے علماء جن کو کہتے ہیں متقدمین، اور بعد کے علماء ان کو کہتے ہیں متاخرین، سلف و صالحین، یہ تمام علماء کی تحقیقی گفتگو بتا رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں نہیں جی 12 وفات ہے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر 2 کا قول بھی لاتے ہیں، 8 کا بھی لاتے ہیں، 10 کا بھی لاتے ہیں، 12 کا بھی لاتے ہیں اور 17 کا بھی لاتے ہیں، بعد نے 19 کا بھی بیان کیا۔ سارے اقوال اعلیٰ حضرت جمع کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ زیادہ تر تحقیقی اور متفقہ قول یہ ہے، مشہور بھی یہی ہے جو اہل مکہ کے نزدیک ہے اور اہل مدینہ کے نزدیک ہے، کہ اہل مکہ جہاں آج لائبریری بنا دی گئی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کتب خانہ بنا دیا گیا، اور فرمایا اہل مکہ 12 کو یہی جمع ہو کے حضور کا میلاد مناتے تھے، اور علماء قرہ حضرات تلاوت قرآن کرتے، نعت خواں عربی کے اندر حضور کی نعتیں پڑھتے، اور علماء نبی پاک کے خصائص و کمالات، معجزات ہیں، سیرت النبی حضور علیہ السلام کے خصائص مقدسہ بیان کرتے، معجزات بیان کرتے، اور یہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ اپنی کتاب ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ہفتہ مسئلہ، اس کے صفحہ نمبر 7 اور 8 پہ لکھتے ہیں کہ فقیر کو خود اتفاق ہوا اس محفل میں شرکت کرنے کا، وہاں میں حاضر ہوا اور میں نے وہاں انوار و تجلیات اترتے ہوئے دیکھے، اور یہاں تک کہ قیام کیا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، اور میں نے بڑا ہی سکون پایا۔ اور سکون کیسے نہ ہو جہاں نبی کا ذکر ہو، نبی کے کمالات بیان کیے جائیں، حضور کے معجزات بیان کیے جائیں، ذکر مصطفیٰ شروع ہو جاتا ہے، عاشق کے دل کی دھڑکن کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم زبان حال سے کیا کہتے ہیں، اور جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاندا ہے، جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاندا ہے، اور جدو لئیے نام محمد دا، وے محفل سرور آ جاندا ہے، سینو جوان جدو لئیے نام محمد دا، جدو کریے ذکر محمد دا، او محفل سرور آ جاندا ہے۔ میں تور دی عظمت مندا ہاں، پر وکری شان مدینے دی، اور جد ٹریے شہر مدینے نو، ہر قدم تے تورا جاندا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم
12 ہی کو جو علماء ربانیین کی تحقیقیں ہیں اسی پہ عمل پیرا کرتے ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے جی 8 ربیع الاول، ہم نے بولا لکھ کے دے دو بھائی، ٹھیک ہے 8 ہی مان لیتے ہیں، تم 8 کو منا لیا کرو، ہم 12 کو منا لیا کرو۔ او بھائی کسی طرف تو آؤ، حضور کا ذکر کرو، 8 کو منا لو، جبکہ یاد رکھیں کہ وفات کیوں نہیں مناتے؟ میں وفات تو وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ وفات وہ منائیں جن کے مر گئے اور میرا نبی زندہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فحی قبری یرزقون۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کا جسم حرام قرار دے دیا گیا، زمین کبھی بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، اور میرا نبی تو نبیوں کا بھی نبی ہے، میرا رسول رسولوں کا بھی رسول ہے۔ نبی پاک علیہ السلام یقیناً اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انبیاء کا جسم ختم نہیں ہوتا بلکہ قبروں میں بھی سلامت رہتا ہے۔ جو نبی اپنی زبان نبوت سے یہ بتائے کہ انبیاء کی سلامتیاں، کیا وہ خود سلامت نہیں ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ صرف ہمارا نہیں، تاجدار بریلی کا یہی عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ آج میں سنانے کے موڈ میں ہوں کوئی تقریر، لیکن تم لوگ تو سننے کے موڈ میں نہیں ہو، سننے کے موڈ میں ہو مل کے پڑھو، کیونکہ رات مسلسل، آج رات بھی تقریر ہے حسین آباد میں، تو خطیب آدمی ہوں، میرے دن رات یہی کام ہے، تو آج ایسا موڈ بناؤ ہیں جھوم کے حضور کی نعتیں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے وال، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہم میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پڑھے میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کا مطلب واو قسمیہ، واللہ باللہ تاللہ ہے، اور اللہ نے سورہ شمس کے اندر 9 قسمیں کھائی ہیں، اور قرآن کریم میں جا بجا کئی قسمیں ہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، باللہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، تاللہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بریلی کا تاجدار کہہ رہے، اور یہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے۔ 1450 سال سے یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو سردیوں میں سکڑ جائے اور گرمیوں میں پھیل جائے، نہیں، سنی ہر دور میں یہی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے ہے۔ جو کہے مر گئے وہ ان کا کوئی ہو گیا مر گیا، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، اور کھاتے بھی ہیں، غراتے بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر نبی میں عیب بھی نکالتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ جو ڈنکے کی جوڑ پہ یہ بیان کیا جاتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جا، اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، یا رسول اللہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے
बिरयानी का थाल देखते हैं तो टूट पड़ते हैं, हलवा भी खाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते भी हैं, लेकिन बंदे दे पुत्र नहीं बनते, गुर्राते भी हैं, एतराज़ात भी करते हैं। और सुनियो मुबारक को तुम जायज़ समझ के खाते हो, वो कहते हो हराम है, वो कहते हैं हराम है। तो अपना अपना मुकद्दर है, कोई हराम कहे कोई हलाल कहे। और पर अल्लाह फरमाता है या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ए रसूलो पकीज़ा खाया करो। तो हम अल्लाह के रिज़्क़ को पकीज़ा ही समझते हैं। नबी पाक फरमाती हैं जब खाना लाया जाए तो अल्लाह का नाम लेके खाया करो, अल्लाह का नाम लेके खाया करो। और अल्लाह का नाम लेके फिर अगर तिलावत कुरान कर दी जाए, नबी की नात पढ़ ली जाए, मुस्तफ़ा जाने जाना की मोजज़ात और कमालात बयान कर दिए जाएं, तो उस खाने में बरकत नहीं आएगी। हमारा तो अकीदा है जिनका खाते हैं उनका गाते हैं और ज़बान को हलाते हैं और यही कहते जाते हैं तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। मिलके पढ़े तेरा, और ऊँची नहीं पढ़ेंगे मैं समझूंगा उसी पार्टी से ताल्लुक है। तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल भी चाहता है कि मेरे घर तुसी आओ या रसूल अल्लाह। मेरा दिल भी चाहता है कि मेरे घर तुसी आओ, पर मैं केड़े मुँह अपनी बदअमालियाँ देखता हूँ, अपनी बदकिरदारियाँ देखता हूँ, अपनी गुनाहगार सियाहियाँ देखता हूँ तो दिल अपना शर्मिंदा हो जाता हूँ, पशेमान हो जाता हूँ। जब आपकी रहमत देखता हूँ, आपका किरदार देखता हूँ, आपका इखलाक देखता हूँ, आपकी शानें देखता हूँ, आपके कमालात देखता हूँ, आपके मोजज़ात सुनता हूँ तो दिल में शौक नमू हो जाता है, शौक पैदा होता है या रसूलल्लाह मेहरबानी करे, क्योंकि आपका काम ही गरीब नवाजी है, बंदा परवरी है। आप तो गरीबों को सीने से लगाते हैं। हुजूर मैं भी आपका उम्मती हूँ। फरमाया कोई उम्मत के लिए इतना नहीं रोया जितना हुजूर रोए हैं। मेरा दिल भी चाहता है मेरे घर तुसी आओ, पर मैं केड़े मुँह नाल तेनो बुलावा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी, फरमाया ज़मीन के ऊपर अंबिया का जिस्म हराम करार कर दिया गया। अंता कुला आकाला याकिलु, फरमाया कि खाने का मत आकाला खाना जो किलो, और वो खाता है या खाएगा हैं। और फरमाया कि ताकुल ये मुजारे, फरमाया कि ज़मीन को अल्लाह ने हुक्म दे दिया है वो नहीं खाती अंबिया के जिस्म को, लेकिन फरमाया फ़हय्युन, फ़हय अल्लाह का एक इस्म क्या है, पढ़ते नहीं या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो। अब इस पर सूफियाना रंग हुए, ज़रा शेख साहब बैठे हुए तो थोड़ा सूफिया का रंग, या हय्यो या कय्यूम, कि अल्लाह ज़िंदा भी है, अल्लाह कायम भी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और ज़िंदा है, कभी उसके ऊपर मौत नहीं आई। उसने अपनी शानी खुद कुरान में बयान की, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहुल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, और नींद आना तो दूर की बात है, उसे ऊँघ भी नहीं आती।
اسے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں، حضرت باہو نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، چلو ان کا بھی ایک شعر پڑھ لو تاکہ پتہ چل جائے جن کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ کس پائے کے بزرگ ہیں۔ کہتے ہیں علی فی اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد منے وچ لائی ہو نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے گھر جائی ہو بوٹی اندر بوٹی اندر اور مشک مچایا۔ یہ اللہ والے انگلی لگا دیتے ہیں، انگلی لگا لیتے ہیں دل کے اوپر اور ضرب لگاتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ ضرب لگی قلب جاری ہو گیا، اور بعد اللہ والے ایک ہی نظر میں ساتوں لطائف جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے کا مزہ اور مرشد کے میں خانے میں ہے، بولو اللہ اللہ۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا، ذرا اونچی بولو، ہیں سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی کنجوسی والی کیوں کرتے ہو، ذرا بڑی سبحان اللہ بولو۔ اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، دو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے۔ اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، آج جو نہیں کرتے ذکر خدا کل وہ پچھتائیں گے۔ نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے گھر جائی ہو بوٹی اندر بوٹی اندر، اور یارو مشک مچایا تے جاں پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کھا مل باہو، جیوے مرشد کا مل باہو تے جائے بوٹی لائی ہو۔ تو عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ مولانا رومی لکھتے ہیں، حضرت باؤ لکھتے ہیں، داتا صاحب نے بھی لکھا، محی الدین ابن عربی عبدالعزیز دباغ البریز کے اندر لکھتے ہیں، اور بڑے صوفیاء کرام نے اس کے اوپر بہت کچھ کلام کیا۔ کہا کہ عرض کی مولا میں تجھے جاننے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں یا اللہ تیرے کو جاننے سے پہلے مرنا، پھر آواز آئی جو ہمیں جان جاتا ہے وہ مرتا بھی نہیں ہے، جو ہمیں جان جاتا ہے وہ مرتا بھی نہیں ہے، وہ امر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ولی نہیں مرتا تو نبی کیسے مرے؟ کون کہتا ہے مر گئے؟ ہم کہتے ہیں قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، اور جنہ عشق نمازاں پڑھیا تے او کدی بھی نہ مری دے، اور ولیاں دے دربار تے تے یارو اج بھی دیوے بلی دے۔ اللہ کے ابھی فرماتے ہیں فحی القبری، انبیاء قبروں میں زندہ ہے، یرزقون، اور یہ مضارع مجہول ہے، یرزقون ہے، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، وہ رزق بھی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے، اور وہ نبی 12 ربیع الاول کی رات کو آیا۔ مختصر کرتے ہوئے بات اگر لمبی ہو گئی تو پھر گھنٹوں کا پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں
کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور سیدہ آمینہ کے اندر آ گیا۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب میں نور نبی سے امید سے کھو گئی اور مجھے اپنے بدن سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگی، اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگی، اور میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی، ترمذی کی روایت پڑھنے جلد 2 صفحہ نمبر 201، مشکاہ صفحہ نمبر 513 کے لگ بھگ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، فرمایا اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، جتنی تخلیق کی ہے، میرے جیسا کوئی نہیں بنا، میرے جیسا کوئی نہیں آیا کہ انسا پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی معجزہ نہ ولادت بیلا کو سلام۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں مجھے اپنے بدن سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگی، اور فرمایا ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب نبی آ جاتا، مبارکبادی سنا جاتا، انبیاء آتے رہے، مرسلین آتے رہے۔ حضرت آدم نے آ کے کہا اے سیدہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا، کوئی عام فرد نہیں آ رہا، مال کے زمین و زمان آ رہا ہے، مال کے مکین و مکان رہا ہے، اے سیدہ مبارک ہو تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ 9 مہینوں کا پتہ بھی نہ چلا گزر گئے، آخر وہ برکتوں والی رات آ گئی۔ امی جان فرماتی ہیں میں مکہ کے اندر اپنے گھر میں موجود، میرے اوپر گھبراہٹ طاری ہوئی، خوف طاری ہوا۔ جب پیدائش کا وقت آتا ہے ظاہر ہے یوں سمجھو کہ عورت ماں جو ہے نا، ماں وہ مر کے جیتی ہے، اور ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی یہ روایت لے کے آئے، فرمایا کہ جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر قطرے پہ ایک شہید کا ثواب ملتا ہے، اور جو حالت عمل میں تکلیفیں اٹھاتی ہیں ایک ایک رات میں ہیں، بعد نے تو 100 سال کہا، بعد نے 1000 سال کہا، اتنی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ماں والوں ماں کی قدر کیا کرو۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں پریشان ہوئی، میں غمگین ہوئی۔ امام حلبی سیرت البیہ کے اندر، امام زرقانی علی المواہب مواہب دنیا کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ اور بھی علماء نے لکھا، حضرت جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی لکھتے ہیں، شواہد النبوت والا لکھتا ہے، علامہ یوسف نمانی حجت العالمین معجزات سید المرسلین کے اندر لکھتے ہیں۔ امی جان فرماتی ہے میرے سامنے ایک پیالہ آ گیا، کیا آ گیا؟ پیالہ آ گیا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ آپ فرماتی ہیں جب پیش کر دیا گیا میں نے نوشے جاں کیا، میری ساری گھبراہٹیں جاتی رہی، سکون والی ساتیں آتی رہی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پیا، ساری گھبراہٹ چلی گئی۔ امی جان فرماتی ہیں اور کسی دنیا دار کی ماں کی بات ہوتی، کسی وزیر کی ماں کی بات ہوتی، کسی بادشاہ کی ماں کی بات ہوتی تو سوچا بھی جاتا، لیکن بات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ کی طیبہ طاہرہ۔ فرمایا کہ حضرت امی جان فرماتی ہیں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا۔ امی جان نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے زمین و آسمان کے درمیان ایک چادر دیکھی سبز رنگ کی۔ پھر آپ فرماتی ہیں نازل جبریل نازل رأی تھی، مرد کے لیے یہ لفظ استعمال ہو واحد متکلم کا صیغہ ہے، رأی تھی، میں نے دیکھا۔
امی جان فرماتی ہیں رأیتی ثلاثتی عالمین، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، فرمایا وعلمن بالمشرق، ایک مشرق میں لگا دیا گیا، وعلمن علی المغرب، ایک مغرب میں لگا دیا گیا، وعلمن علی ظہر الکعبہ، ایک کعبے کے چھت کے اوپر لگا دیا گیا۔ اور سنیوں مبارک کو جن کے لیے جھنڈے لگاتے ہیں وہ نبی آ گیا، بلکہ میرا آقا تو ایسا جھنڈے والا آقا ہے، آج بھی مدینہ مسجد رائیہ موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کہتے ہیں جھنڈے نہیں لگانے چاہیے، جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے، کمکمے نہیں لگانے چاہیے، مرچیں نہیں، کیونکہ مرچیں لگتی ہیں نا، مرچیں نہیں لگانی چاہیے۔ ابھی انہی پیارے پرانے خیالوں میں ہے۔ ابھی میں نے ایک جماعت کا دیکھا پورا ٹرک جھنڈوں کا ہی بھرا ہوا ہے، کالے اور سفید، کالے اور، یہ بلوچستان میں جاتا ہوں تقریر کرنے، وہاں سارے کالے سفید جھنڈے، اب تو حضور کے غلاموں نے بھی لگانا شروع کر دیے ہیں، پورے ٹرک پیپل پارٹی کے جھنڈوں کے بھرے آتے ہیں، یوم آزادی کے ٹرک بھرے آتے ہیں جھنڈوں کے، اور جب نبی کا جھنڈا شرک بدعت ہے، تمہیں ساری عداوتیں نبی سے کیوں ہیں؟ ساری یہ عداوتیں دشمنیاں نبی سے کیوں ہے؟ آج دشمنیاں کرو گے تو کل پھر کیا کرو گے؟ کل حضور نے چہرہ پھیر دیا، رخ پھیر دیا، دنیا میں تو کہتا تھا میرے جھنڈے لگانا بھی جائز نہیں ہے، پھر کیا بنے گا؟ پھر کچھ نہیں بنے گا۔ اس دن آ کڑی تے مغروری اور نکل جاوے گی تیری، جدو کیا سرکار دو عالم اے نئی امت میری، پھر قدر معلوم ہوگی تو ہاتھ کچھ آنے والا نہیں۔ کہتے چڑیاں کھیت چک جان تے ہاتھ کچھ آندا ہے؟ کچھ نہیں آندا، پھر ہاتھ ہی ملتے رہو، پھر ہاتھ کو چھوڑنے والا۔ اور میں جن کو قدر ہوگی، قدر یوسف دا معلم ہویا تے پایا مصر گیا نو، اور قدر نبی دا معلم ہو سی تے قبراں وچ گیا نو۔ اور میں جب قبر میں جائے گا پھر پتہ چلے گا، اور سنیوں کا تو مرنا بھی شان والا، اٹھنا بھی شان والا۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی نے جو وصایا لکھا نا، وصایا، اس کے اندر ایک وصیت یہ بھی کی ہے کہ جب مجھے میرا جنازہ لے کے چلو نا تو آگے کوئی خوبصورت آواز والا پڑھے، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درو، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درو، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، ہاں تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو۔ اور کہیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کئی آوازیں آتی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ فرمایا جو کرتے ہیں مرنے کے بعد اللہ میتوں پہ بھی یہی کچھ کراتا ہے، نبی کا میلاد، اور دن حشر کا بھی حضور کا میلاد ہی ہوگا۔ امی جان فرماتی ہیں میں نے جھنڈے دیکھے، 4 دائیاں آ گئی بڑا مختصر کرتے ہوئے، فرمایا 2 دائیں 2 بائیں جنتی دائیاں آ گئیں۔ آپ فرماتی خرج من نور، خرج من نور، خرج من نور، میرے بدن سے نور نکلا، کیونکہ نور ہی ہے اور نور ہی نکلے گا، نور ہی ہے تو نور ہی نکلے گا۔ اس پر میں صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، لگتا ہے آپ بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا
آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تو نبی پاک کی ولادت ہوئی، حضور نے سر سجدے میں ڈالا اور پکارے سبحانہ ربی الاعلی، میرا رب ہی پاک ہے، رب ہی۔ بعض روایتوں میں ہے حضور نے سجدے میں یہ دعا کی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری گناہ گار امت کو بخش دے، کیونکہ لفظ امتی بتا رہا ہے آنے والا اللہ کا نبی ہے، میری امت کو بخش دے۔ حضرت عبد الرحمن کی والدہ ام شفا فرماتی ہیں میں نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، تاجدار بریلی نے کیسا نقشہ کھایا، پہلا سجدہ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 5 نعمتیں ایسی دی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی، اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ مجھے 6 نعمتیں ایسی ملی ہیں جو پہلے کسی کو ملی۔ فرمایا کہ ابھی ہم 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے ہیں، کافروں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جعلت فی الارض مسجدا، تمام زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ پہلے کسی کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں۔ اور ایک روایت ہے میرے آقا فرماتے ہیں انا محمد انا احمد انا الماہی یمحو اللہ بی الکفر انا العاقب یحشر الناس علی قدمی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا نقصان ہوتا ہے کیا کہ اگر تمہارے گھر میں 1 محمد ہو، و محمدان، و 2 محمد، و ثلاثۃ، اگر 3 ہو، فرمایا ما ادرکم، کیا تمہارا کوئی نقصان ہے؟ قوم ضمیر خطاب کیا ہے۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو 1 کا نام کم سے کم محمد رکھو، اور یا 2 کا نام رکھو، وثلاثۃ، یا 3 کا نام محمد رکھو۔ فرمایا میرے نام پہ جس کا نام ہوگا قیامت کے دن بخشا جائے گا، جس کے نام میں محمد آ جائے، احمد آ جائے، یا علی آ جائے۔ فرمایا کہ یہ ساری شان والے نام ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ بھی بڑی شان والا ہے، عبد الرحمن بھی بڑی شان والا۔ ہم نے نثار بھائی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، احمد رضا رکھا۔ سبحان، احمد رضا کون ہے؟ فرمایا وہ عاشق رسول جو سولی کے محلے میں بیٹھا پوری کائنات کو عشق رسول عطا کر رہا ہے، کہ ڈال دی قلب میں بھائی عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پیلا۔ 55 منٹ اور پھر درود سلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عقیقے کی محفل ہے، اور عقیقہ جو ہے لفظ یہ عقن سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ عقن۔ عقن کا مطلب ہے کاٹنا اور الگ کرنا۔ اور فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کا سر منڈایا جاتا ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں، بریدہ بن الخزیب اسلمی بڑے مشہور صحابی ہیں، تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں، اور ابو رافع نے روایت کی، بریدہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا تو جانور ذبح کیا جاتا، اس کا خون جو ہے بچے کے سر پہ ملا جاتا، فی الجاہلیتی، یعنی زمانہ جاہلیت میں۔ اور فرمایا جب اسلام آ گیا اور پھر کیا ہوا، پھر سنت یہ ٹھہری میرے آقا کریم علیہ السلام کی کہ 7ویں دن نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے، اور زعفران بچے کے سر پہ ملا جائے، پانی میں بھگو دو، جب بالکل نرم ہو جائے تو تھوڑا مل جائے۔ بعض اتبان فرماتے ہیں اس سے بال بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ لفظ جو ہے اس کے اندر کچھ احتمال ہیں کہ بھائی کیونکہ عقیقہ جو ہے عقن سے، اور عقن سے عقوق بنا ہے، اور عقوق کہتے ہیں نافرمان اولاد کو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، اس لیے اولاد کو آگ کہتے ہیں۔ بات کہتے ہیں نا میں نے اپنی اولاد نو آگ کر دیتا ہے، آگ کر دیتا ہے، آگ لفظ نہیں ہے، آگ ہے۔ تو فرمایا کہ عقوق،
عقیقہ، مفتی احمد یار خان کہتے ہیں عقیقے کی جگہ بہترین لفظ نسیکہ ہے، نسیکہ کہا جائے۔ بہرحال عقیقہ کہنا بھی بلا کراہیت جائز ہے۔ عقیقہ بعد اس کو تروڑ موڑ کے حقیقہ بھی آخ دیتے ہیں، حقیقہ اصل لفظ عقیقہ ہے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسن کو رکھا گیا، امام حسین کو رکھا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھے، فرمایا شبر و شبیر حسن و حسین۔ فرمایا جب نام رکھے گئے تو اللہ کے حبیب نے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں تکبیر کہی، یہی آج تک سنت چلی آ رہی۔ عمر بن عبدالعزیز بھی یہی عمل کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس کے کانوں میں میرے نبی اذان کہے، اللہ ہے، اور اذان اس لیے کہی جاتی ہے، اشارہ دے دیا تیری اذان بھی ہو گئی ہے، تکبیر بھی ہو گئی ہے، نماز باقی ہے، بس اتنی زندگی ہے، فکر کر لے۔ لیکن لوگ ڈوبے ہوئے ہیں دنیا داری کے اندر۔ اور پھر یہ اذان کی برکت یہ ہے کہ فرمایا حضرت امام حسین سے مرفوعاً روایت ہے، فرمایا کہ جس بچے کے کان میں اذان کی جائے ام سبیان کا مرض اس کو نہیں لگتا ہے، سرا کی بیماری نہیں لگتی۔ یہ کیا ہے؟ جو مرگی کے دورہ پڑتا ہے، بڑی خبیث بلا ہے مرگی کا دورہ۔ جو اذان پڑھی جائے تو مرگی والے کے کانوں میں بھی اذان پڑھی جائے تو مرگی کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو جنات کے اثرات ہوں اس کے کانوں میں بھی اذان پڑھی جائے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں بے برکتی ہو اذان پڑھی جائے برکت آ جاتی ہے۔ زلزلے ہوں تو اذان پڑھی جائے زلزلے ختم ہو جاتے ہیں۔ آندھی اور طوفان اور سیلاب آ جائیں اذان پڑھی جائے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ عقیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فعلی حدیث ہے کہ ایک جانور ذبح کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر کم سے کم ایک جانور لڑکی یا لڑکے کی طرف سے، یہ سنت ہے، فرض نہیں، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب عمل ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن، اور اگر اس سے پہلے بچہ فوت ہو جائے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، تو اگر عقیقہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا بعض کہتے ہیں جی جن کا عقیقہ نہیں کرتا قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے۔ بات صحیح ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ 7ویں دن کے بعد اگر استطاعت رکھتا ہے اور عقیقہ نہیں کیا تو وہ بچے قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت 7ویں دن کے بعد چلے گئے تو شفاعت کر سکیں گے نہیں۔ ہاں 7ویں دن سے پہلے چلے گئے اور عقیقہ نہ کیا تو وہ ضرور شفاعت کریں گے۔ چھوٹے بچے چلے گئے، اور عقیقہ قرض لے کے کرنا جائز نہیں ہے، غریب کے اوپر نہیں رکھا ہے۔ اور عقیقے کی شرائط وہ ہیں جو قربانی کی ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کم سے کم 1 جانور، اور پسر یعنی بیٹے کے لیے 2 جانور ذبح کرنا افضل بھائی بھی بیٹھے ہوئے، 2 جانور ذبح کرنا افضل ہے۔ اور ادھر شمشیر بھی بیٹھے ہیں، تلوار ننگی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے بڑے پیارے انسان، بڑے پیارے مقتدی ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کی تلوار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تلوار ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کی تلوار جب چلتی تھی تو آواز آتی تھی علی جیسا نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت وہ حق کی تلوار ہیں جنہوں نے فرمایا شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ کم سے کم 2 جانور افضل ہیں یہ بھی۔ اور بکری بچی کی طرف سے یا بچے کی طرف سے 1، بچے کی طرف سے 2 جانور، اور گائے کے اندر بھی حصہ، شرائط وہی ہیں جو قربانی کے، گائے 2 سال، اونٹ 5 سال۔ اونٹ میں 7 عقیقے ہو سکتے ہیں اور گائے میں بھی 7 عقیقے ہو سکتے ہیں، اور قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ 7ویں دن سر مڈایا جائے، زعفران ملا جائے، اور جو بال حضرت امام حسن کا جب عقیقہ کیا گیا تو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کہ اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی بھی صدقہ کرو،
چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے، دائیں کان میں، بائیں کان میں تکبیر، دائیں میں اذان، خود بزرگ کسی نمازی سے کہلوایا کرو اذان، اور گوشت پکا کے میٹھا، اگر ہڈیاں نہ توڑی جائیں اور گوشت اتار دیا جائے، میٹھا گوشت پکا کے کھایا جائے، دادی دادا بھی کھا سکتے ہیں، نانی نانا بھی، اماں ابا بھی، تایا تائی بھی، چاچا چاچی بھی۔ کہتے ہیں جی دادا نہیں کھا سکتا، اماں ابا نہیں، یہ جاہل رسمیں ہیں لوگوں کی، سب کھا سکتے ہیں۔ میٹھا گوشت پکانا اور اس میں کھجور ڈال لو، اس کے اندر میٹھا دہی ڈال لو، کشمش ڈال لو، منقع ڈال لو، اور میں کچھ بھی ڈال کے پکاؤ، اس سے بچہ جو ہے وہ اس کی عادتیں اچھی ہوں گی، عادتیں اچھی ہوں گی، اور اچھے ناموں پہ نام رکھے جائے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ چند گھڑیاں میں نے نبی پاک کا میلاد اور عقیقے کے اوپر باتیں کی ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بڑا مختصر وقت ملا ہے مجھے، کھانا آ گیا ہے، اب کھانا جب آ جائے تو انتظار نہیں کرانا چاہیے، پھر کھانا کھانا چاہیے، اور کھانا حضرت خطاب تو کریں، ادھر لوگ آئے ہوئے ہیں، حضرت میرے شیخ کامل بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات یہ ہے خطابات چلتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ سلسلہ بیچ میں تھوڑا سا وہ ٹوٹ گیا تھا اور پھر جڑ گیا ہے، اب دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ بھی درست رکھے اور یہ سلسلہ جڑا رکھے، اور سید زادے اللہ اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے۔ میرے شاگرد نثار احمد، سید ظہیر احمد، اللہ ان کو، ان کے والدین کو، اور ہمارے نور بھائی، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، سیدزادوں کو، سیدزادیوں کو، ان کی والدہ بیمار ہیں، علیل اللہ انہیں سے تو تندرستی والی عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک کا جب تک دم میں دم ہے ذکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا یہ مہینہ ہے، ہر گھر میں محفل سجاؤ، ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگیں ہی پکائیں یا مٹھائیاں، جتنی توفیق ہے کر لیں۔ فرمایا کہ حضرت عبدالرحیم کا مشہور واقعہ، آخری بات کرتا ہوں، کہ آخری ہر سال بڑی شان سے کرتے تھے، اور ایک دن مہینہ جب آ گیا نا تو ایک بار یہ غربت آ گئی، مفلسی آ گئی، چنے رو پڑے، مدینے کی طرف رخ کر لیا، چنوں کے اوپر نبی کا میلاد پڑا، رات سوئے تو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی چنے تناول فرما رہے، فرمایا عبدالرحیم تمہارے چنے بھی ہمیں قبول ہیں۔ تو عاشق لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی عمل کریں، فرمایا وہ ان چیزوں دولتوں کو نہیں دیکھتے یا اتنی دیگیں پکا لیں، وہ تو دل دیکھتے ہیں، عاشق کا دل کیسا، اور عاشق کا دل حضور کے عشق سے ہی معمور ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب ذکر کا اشارہ دے رہے ہیں، انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا۔